لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، آئیے پچھلے سلسلے میں پوچھا گیا سوال اور اس کا درست جواب، اور وہ درست جواب ہمیں ارسال کرنے والے مدنی چینل کے ناظرین کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جنت کے داروغہ یعنی نگران کا نام کیا ہے، اور اس کا درست جواب ہے کہ جنت کے داروغہ، جنت کے نگران کا نام حضرت رضوان علیہ السلام ہے۔ یہ درست جواب ہمیں جن خوش نصیب مدنی چینل کے ناظرین نے ارسال کیا ہے، آئیے ان کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن جن مدنی چینل کے ناظرین نے یہ درست جواب ہمیں ارسال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذوق علم میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے جنت کی نعمتیں اور اس کے فرشتوں کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی کچھ تذکرہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں فرشتے کس طرح سے جنتیوں کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ خود بھی اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بٹھا دیجئے۔ ہو سکے تو ڈائری اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے اور اہم ترین باتیں اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں، تاکہ دوبارہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، جنت کے باغات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 باغات ایسے دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت مذنبۃ و رب غفور، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ یعنی جنت کے درختوں کے بارے میں جو آپ نے سنا، تو جنت کے درختوں پر جو پتے ہوں گے ان میں سے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت مذنبۃ و رب غفور لکھا ہوگا، اور ایک پتہ ہوگا اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہیں، بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت جو مراتب جنتیوں کو عطا فرمائے گا، مزید کچھ مراتب کا بیان آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان باتوں کو بڑی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا صاف ستھرا لباس عطا فرمائے گا جو اس کے نور رحمت سے ملمع و مزین ہوگا، جس کی کڑھائی اور نقش و نگار سونے کے ہوں گے، اور اس کے نقش و نگار کے بیچ میں وسط میں لکھا ہوگا، ترجمہ یعنی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلاں کے بیٹے فلاں کے لیے تکریم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جب وہ لباس پہنیں گے جنتی تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ ہر مرد و عورت پر سلامتی نازل فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا، میری اطاعت کرنے والے بندوں کو خوش آمدید، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب،
تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے، ہم کیسے راضی نہ ہوں کہ تو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کیا۔ دیکھیے یہ ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا گیا، چغلی سے منع کیا گیا، حرام کھانے سے، سود کھانے سے، رشوت کا لین دین کرنے سے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا لینے سے، قبضہ کر لینے سے منع کیا، نماز قضا کرنے سے منع کیا گیا، فحاشی اور بے حیائی سے منع کیا گیا۔ جو لوگ اس سے اجتناب کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تم کو حکم دیا، تم نے وہ کام کیا، نمازیں پڑھی، نیک کام کیے، فرائض و واجبات، حقوق العباد کی ادائیگی کی، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، تم میرے قرب سے دوری کے خوف سے روتے تھے اور میری مخالفت نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا۔ اے میرے محبوب بندوں، اے میرے مطیع و فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والوں بندوں، اب تم اپنے محلات کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو وہ محلات ان کے لیے کھولے جائیں گے، ہر کسی کو ایک محل ملے گا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہوں گی، ہر ٹہنی پر 70,000 قسم کے پھل ہوں گے، ایک پھل دوسرے پھل سے ذائقے میں جدا گانا ہوگا، ہر درخت کا تنا سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے، اور ہر پھل کتنا بڑا ہوگا اندازہ کیجئے ذرا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا آم دیکھا ہوگا؟ اتنا بڑا آم دیکھا ہوگا شاید، یا اس سے بڑا کتنا پھل دیکھا ہوگا؟ سیب دیکھا ہوگا۔ لیکن جنت کے جو پھل ہیں وہ مٹکے کے برابر ہوں گے، اور درختوں کی ہر دو قطاروں کے درمیان سونے کے 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت کی لمبائی 300 گز ہوگی، اور جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو تخت اتنا جھک جائے گا، بھئی تخت تو بہت لمبا چھوڑا ہوگا، آپ کیسے بیٹھیں گے تخت کے اوپر؟ تو یہ کوئی دنیاوی مشکلات والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ تخت پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ تخت آپ کے لیے اتنا جھک جائے گا کہ ایک ہاتھ کی اونچائی پر آ جائے گا، اور جب آپ اس پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں گے تو وہ بلند ہو جائے گا آٹومیٹک، جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات آئے کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ تخت چلنا شروع کر دے گا، اور اگر چاہیں کہ وہ ان کو لے کر اڑے تو وہ درختوں کے درمیان میں وہ تخت اڑنا شروع کر دے گا۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کس قدر احسان، اللہ تعالیٰ کا کس قدر کرم، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا اکرام جنتیوں کے شامل حال ہے، اور وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے۔ ہر تخت پر، اب یہ جو تخت بتائے جا رہے ہیں، ہر تخت پر 70,000 بچھونے، ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ اسی میں سے کوئی سوال آپ سے پوچھ لیا جائے، تو اسی لیے ان باتوں کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اور ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے، اور ہر تخت کے ارد گرد 70 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا جو 70,000 موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا، اور ہر پیالے میں مختلف اقسام کے مشروب ہوں گے، اور ہر ولی کے لیے 70 حور عین اور خدمت گار باندیاں ہوں گی، اور ہر حور پر 70 حلے ہوں گے، یعنی 70 حلے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ ان قریب ان کا نور آنکھوں کو چک لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ولی جس سے چاہے ان میں سے نفع حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں صبح کے وقت ایک فرشتہ محل کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ جنتی فرشتے جو جنت میں خدمت کر رہے ہیں جنتیوں کی، جنت میں فرشتہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ خادم پوچھے گا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا فرشتہ کہے گا
تمہارے سردار مرد یا عورت کے لیے نماز صبح کے بدلے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو نماز صبح ادا کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے فجر کی نماز میں اٹھنا تھوڑا مشقت ہے، تھوڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن آپ اس کا انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے، اور نیت بھی کر لیجئے۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے حصول کے لیے انشاءاللہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اس کا ضمنی فائدہ یہ ہوگا کہ انعامات اور اکرامات بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ دروازہ کھولے گا، فرشتہ داخل ہو کر کہے گا اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے تو میں قبول کر لیا کرتا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں جزا نہیں دکھائی تھی۔ پھر فرشتہ کہے گا کہ اب یہ ہدیہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نماز صبح کی جزا کے طور پر بھیجا ہے۔ پھر وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھا دے گا اور اس پر 70 تشتریاں ہوں گی، 10 سونے کی، 10 چاندی کی، 10 یاقوت کی، 10 زمرد کی، 10 موتی کی، 10 مرجان کی اور 10 عقیق کی۔ ہر تشتری پر ایسا کھانا ہوگا کہ وہ دوسرے کھانے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا، اور اس پر برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی۔ یہ سب اس ذات کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ تشتریاں ریشم کے سبز رومالوں سے ڈھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، اس کے پاس سونے کا طباق ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل، شاہی تاج، ہار، کنگن، پازیب، انگشتریاں یعنی انگوٹھیاں ہوں گی، اور ہر جنتی کو 10 انگوٹھیاں دی جائیں گی جن کے نگینوں پر سبز نور سے ایک عبارت لکھی ہوئی ہوگی۔ انگوٹھے کی جو انگوٹھی ہوگی نا، انگشتری، اس کے نگینے پر لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اور دوسری انگلی کی جو انگوٹھی ہے اس پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اور تیسرے پر ہوگا تم میرے قرب سے کبھی نہیں اکتاؤگے، اور چوتھی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوا ہوگا ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میرے قرب سے لذت اٹھاؤ گے۔ پانچویں پر ہوگا تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاٹی، اور چھٹے پر لکھا ہوگا تم نے میری خاطر لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے۔ ساتویں نگینے پر ہوگا آج تمہارے لیے میرے دیدار کی خوشخبری ہے، اور آٹھویں نگینے پر ہوگا ترجمہ کنز الایمان ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، اور 90 نگینے پر ہوگا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ کنز الایمان سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور 10ویں نگینے پر ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر مرد و عورت کو 10 انگوٹھیاں پہنائیں گے اور 3 کنگن بھی پہنائیں گے، جن میں ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتیوں کا ہوگا، اور ہر کنگن پر سبز نور سے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم بغیر دربان اور بغیر وزیر کے اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو، اے میرے بندو تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ پھر ان کے سروں پر عزت کا شاہی تاج رکھا جائے گا، اور جنت کے زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہ ہوں گے۔ دنیا میں زیور پہنا جاتا تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اب اتنے سارے زیور پہنے ہوں گے آدمی کا یار اتنا وزن ہو جائے گا میرے اوپر، نہیں، فرمایا کہ جنت کے زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہ ہوں گے، اور دنیا کے زیور سے تو شور کی آواز نکلتی ہے، جبکہ جنت کا جو زیور ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین جب زیور پہنتے ہو تو کھن کھناٹ کی آواز آتی ہے نا، زیور آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، آواز نکلتی ہے، لیکن جنت کا جو زیور ہوگا اس کی آواز کیا ہوگی یہ سنیے
جنت کے زیور دھیمی دھیمی اور خوش کن آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، جس سے سننے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اطاعت گزار بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں اس کو خوشی کے نغمے سناؤ۔ چنانچہ ملائکہ جائیں گے اور ان کے لیے جنت کی گانے والی حور عین کو لے کر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے باجے سے پرہیز کرتے تھے، دنیاوی عورتوں کا گانا سننے سے بچتے تھے، دنیاوی میوزک سننے سے بچتے تھے۔ آج ان کا اکرام کیسا کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فرشتے گانے والی حور عین کو لائیں گے اور ٹہنیوں اور درختوں پر سیٹیاں نصب کر دیں گے، اور ہر درخت کی ہر ٹہنی پر 70,000 جنتی ساز ہوں گے، اور اس کے نیچے سے ہوا چل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہو جائے گی، تو ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے کہ جن سے اچھے نغمے سننے والوں نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حور عین سے فرمائے گا میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناؤ، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے، اور میرے ذکر اور میرے کلام قرآن مجید کو سن کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے، تو تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد و ثنا سناؤ۔ حور عین گائیں گی، ساز بھی ان کے ہمراہ ہم آواز ہو کر بجتے ہوں گے، لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست ہو جائیں گے اور بے خود ہو جائیں گے۔ جب وجد و سرور سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام پسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب جو ہم آپ کو بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایمان افروز ہے، اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے کہ جنت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام کتنا زیادہ ان کو مل رہا ہے نا۔ اب گویا کہ سمجھ دیجئے کہ معراج ہوگی بندے کی، اب انسان کی جنت کی معراج ہوگی۔ اب کیا اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، آپ نے یہ سننا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا داؤد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر میرے بندوں کو زبور کی 10 سورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر تشریف رکھ کر زبور شریف کی 10 سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو کہ گانے والی جنتی حوروں کی آواز سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہوگی، اس سے اہل جنت خوشی و مسرت سے وجد و سرور میں آ جائیں گے جیسے مدوشی میں ہو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الحانی میں 90 مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی۔ پھر جب اہل جنت کو وجد سے افاقہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں کیا تم نے اس سے اچھی کبھی آواز سنی تھی؟ تو عرض کریں گے نہیں یا اللہ، تیری قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی اور نہ اس سے پیاری اور بہتر آواز کبھی سنی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سنتے جائیے کہ داؤد علیہ السلام کی تو آواز لوگوں نے سن لی ہے، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر پر تشریف ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے، اس آواز کا عالم کیا ہوگا یہ ذرا سماعت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوش کن ہوگی، اور سارے جنتی، ان کی کرسیاں، عرش کی قندیلیں، ملائکہ، حور و غلماں، بچے، سب خوشی سے وجد و سرور میں آ جائیں گے، اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے جھومتی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
اے میرے محبوب بندوں، کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز یا اللہ ہم نے نہیں سنی، اور اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے جو کہ آواز سے پاک ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کلام کیسا ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو وجد اور مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، تمام مال و اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت، حوریں، نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے، باغات جھوم اٹھیں گے، تمام درخت، نہریں کلام عزیز غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گے، جنت بھی وجد میں آ جائے گی، اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے، عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے، اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت اور شوق سے وارفتہ ہو جانے لگے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حائل حجاب پردہ اٹھا دے گا اور فرمائے گا میرے بندو میں کون ہوں؟ لوگ عرض کریں گے تو اللہ ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں سلام ہوں، سلامتی دینے والا ہوں، تم مسلمان ہو میں مومن ہوں، تم مومنین ہو میں حبیب ہوں، تم محبین ہو، یہ میرا کلام ہے، تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے، تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ اس وقت سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور ان کے چہرے پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ لطف اندوز ہوں گے، اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار نظر جما کر کرتے رہیں گے، اور دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپکے۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے بغیر پلک جھپکے۔ وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محو اور گم ہو جائیں گے، اور ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر جمی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ لذت بھرے خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب فرمائے گا السلام علیکم اے میرے محبوب بندو، آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سیراب ہو جاؤ، تمہارے لیے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر مرد و عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا جس کا چھلکا سونے کا ہوگا، اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگے حلے ہوں گے، ایک حلہ سبز، ایک زرد، ایک سفید، اور ایک حلہ سونے سے کڑا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں 70 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ جنت کے فرشتوں کے متعلق، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسی سلسلے میں سے آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں، اور امید تو یہی ہے کہ آپ کو وہ جواب یاد بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے تقریباً اختتام میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج کا سوال سماعت کیجئے، اس کا درست جواب اسکرین پر موجود نمبر پر ہمیں ارسال کیجئے۔ آج کا سوال ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کتنے عرصے تک کرتے رہیں گے؟ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کتنے عرصے تک کرتے رہیں گے؟ اسکرین پر آپ نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اس پر اس کا درست جواب ہمیں ارسال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اپنی رحمت و اکرام کی جو جگہ جنت کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں بھی ہمارے والدین کو پیر و مرشد کے ساتھ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر